اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت اقدس میں ماہ ذیقعد کے فضائل اور ماہ ذیقعد کی چند اہم تاریخیں موضوع گفتگو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہوگی۔ عزیزان، ماہ ذیقعد قرآن میں جن مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا گیا، یہ ان میں سے پہلا مہینہ ماہ ذیقعد ہے، اور مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی روایت بیان کرتے ہیں سید ابن طاووس سے، اور سید ابن طاووس راوی ہیں کہ ماہ ذیقعد میں تنگی دور ہونے کی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ اب لو وہ تنگی نفس کے حوالے سے ہو، لو وہ تنگی رزق کے حوالے سے ہو، لو وہ تنگی وقت کے حوالے سے ہو، یعنی جتنے اعمال اس مہینے میں آپ تنگی کو دور کرنے کے لیے کر سکتی ہیں، رزق کے حوالے سے آپ کر سکتی ہیں، وقت کے حوالے سے آپ کر سکتی ہیں، اس مہینے میں اپنی روحانیت کو بڑھانے کے لیے، اپنی معنویت کو بڑھانے کے لیے جو اعمال کر سکتی ہیں، ماہ ذیقعد سے بہتر کوئی اور مہینہ ابھی نہیں ہے۔ اور روایت میں ہے کہ جو شخص حرمت والے مہینوں میں سے، یعنی اس ماہ ذیقعد میں خاص طور پر تاکید کی جاتی ہے کہ 3 روزے جو رکھے گا، اور 3 روزے کی کیفیت کیا بیان ہوتی ہے کہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 3 لگاتار جو روزے رکھے گا، پروردگار عالم اس کے لیے 9 سال کی عبادت کا ثواب بھی لکھے گا۔ دیکھیے، جہاں پر ہماری عبادتیں پروردگار عالم اس ماہ میں قبول کر رہا ہے، ہماری ریاضتوں کو قبول کر رہا ہے، ہماری نیکیوں کو قبول کر رہا ہے، اور نہ صرف قبول کر رہا ہے بلکہ نیکیوں کو کئی گنا زیادہ بڑھا کر پروردگار عالم ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر رہا ہے۔ وہیں پر ایک جملہ شیخ اجل علی ابن ابراہیم قمی یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر جس طرح اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب پروردگار عالم کئی گنا زیادہ بڑھا کر شمار کرتا ہے، بالکل اسی طرح گناہ کرنے پر بھی کئی گنا زیادہ کر کے گناہ اس مہینے میں لکھے جاتے ہیں۔ اور اس مہینے میں خاص طور پر اگر آپ کو تنگی دور کرنی ہے، نفس کے حوالے سے تنگی دور کرنی ہے، اپنی معنویت اور روحانیت میں اضافے کے لیے وہاں سے تنگی اگر آپ کو دور کرنی ہے، تو اس مہینے کی اتوار کو کبھی نہ بھولیے گا، کیونکہ اتوار کی جو ایک نماز بیان ہوئی ہے عزیزم، وہ بڑی فضیلت والی نماز ہے، اور فضیلت کتنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اس نماز کو بجا لائے، نمبر 1 اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، نمبر 2 اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، نمبر 3 قیامت میں دشمن اس سے راضی ہو جائیں گے، نمبر 4 اس کی موت ایمان پر ہوگی، نمبر 5 اس کا دین بھی سلامت رہے گا، نمبر 6 اس کی قبر وسیع اور روشن ہو جائے گی، نمبر 7 اس کے والدین اس سے راضی ہوں گے، نمبر 8 اس کے والدین اور اولاد کو مغفرت حاصل ہوگی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں خدا برکت دے، آپ کے رزق میں خدا وسعت دے، تو اس رزق میں وسعت کے لیے اس اتوار کے دن کی نماز کو کبھی نہ بھولیے گا۔ پھر اس کے بعد اس کی فضیلت اور بیان ہوتی ہے کہ ملک الموت اس کی روح نرمی کے ساتھ قبض کرے گا، اور پھر اس کی موت بہت زیادہ آسانی سے ہوگی۔ نماز کا طریقہ کس طرح ہے، اور نماز کے طریقے پہ تھوڑا سا آپ غور کیجیے گا، دقت کیجیے گا
کہ نماز کے طریقے میں بیان ہوتا ہے کہ اتوار کے دن غسل کریں اور غسل کرنے کے بعد وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھیں کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی اور ایک مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت کرنی ہے اور پھر 70 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ یعنی کس طرح پڑھنا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہی ہوں۔ غسل کرنا ہے، پھر وضو کرنا ہے، کیونکہ یہ غسل کفایت فقہی لحاظ سے نہیں کرتا نماز کے لیے، لہٰذا وضو کر کے 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے آپ کو پڑھنی ہے کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید، 1 مرتبہ سورہ فلق اور ناس اور 70 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ آخر میں پھر یہ دعا پڑھنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور پھر اس کے بعد جب نماز تمام ہو جائے، یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک اور دعا بیان ہوتی ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے، یا عزیزو یا غفارو اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یعنی اس کی معنوں پر بھی آپ توجہ کرتے ہوئے اس نماز کو بجا لائیں۔ پروردگار عالم آپ کی تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یعنی اس کے معنی پہ اگر میں اور آپ توجہ دیں، اے غالب، اے بہت زیادہ بخشنے والے، بخش دے میرے گناہ اور بخش دے تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے گناہ، کیونکہ تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کا بخشنے والا نہیں ہے۔ بس عزیزم، ماہ ذی القعدہ کے فضائل بے شمار، اور اس کے بعد ماہ ذی القعدہ کی چند اہم تاریخیں آپ سب کی خدمت اقدس میں بیان کرنا کہ سب سے پہلے ماہ ذی القعدہ کی پہلی تاریخ کہ جیسا کہ ولادت بی بی معصومہ قم پہلی ذی القعدہ کو بیان ہوتی ہے۔ سن 173 ہجری میں جناب امام موسیٰ ابن جعفر کے خانہ اقدس میں جناب معصومہ قم کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ کے والد کا اسم گرامی جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جناب امام موسیٰ ابن جعفر، اور آپ کی والدہ کا نام جناب نجمہ خاتون ہے، اور آپ وہ عظیم ترین خاتون، آپ وہ کریمہ اہل بیت کے جو امام رضا علیہ السلام کی بہن ہیں، اور آپ کا لقب معصومہ جو کہ آپ کے بھائی امام رضا علیہ السلام نے آپ کو عطا کیا۔ پھر اسی پہلی ذی القعدہ کو ہی چند باتیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرنی۔ جنگ بدر سن 4 ہجری میں، یعنی جنگ بدر 2 جنگ بدر تاریخیں بتائی جاتی ہیں۔ جنگ بدر صغریٰ سن 4 ہجری میں اسی پہلی ذی القعدہ کو ہوئی کہ جس کو بدر الموعد بھی کہتے ہیں اور بدر الثلاثہ بھی کہا جاتا ہے، اور عزم یہی پہلی ذی القعدہ تھی کہ جب مرگ اشعث بن قیس، یہ اشعث بن قیس کا خاص میں نے ذکر کیوں کیا، کیونکہ دیکھیے تولا اور تبرہ دونوں ہمارے دین کا جز ہے۔ سن 40 ہجری میں یہ اشعث بن قیس کندی جہنم میں واصل ہوا۔ اس کی کیفیت کیا بیان ہوتی ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کے قتل میں اشعث بن قیس بھی شریک تھا، اور اسی کی بیٹی تھی کہ جودہ بنت اشعث جس نے امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے کر شہید کیا۔ اس کا بیٹا محمد بن اشعث امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک ہوا۔ پھر اس کے بعد 9 ذی القعدہ، ایک اہم ترین دن کہ 9 ذی القعدہ کو جناب مسلم بن عقیل کا خط امام حسین کے پاس، یعنی 60 ہجری تھی، جناب مسلم بن عقیل نے اپنی شہادت سے 27 روز قبل امام حسین کے نام ایک خط جاری فرمایا۔ وہ خط اس دن موصول ہوا۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ 18,000 آدمیوں نے آپ کی بیعت کر لی،
اور نفس محموم سے یہ روایت آپ کی خدمت میں بیان کر رہی ہوں کہ 9 ذیقعد کا وہ دن تھا. پھر اس کے بعد یقیناً 11 ذیقعد کا دن جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے آپ کے لیے، ولادت باسعادت امام رؤوف امام رضا علیہ السلام سن 148 ہجری میں بنو ہاشم کے محلے میں امام کے گھر میں ایک ایسے بچے کی آمد ہوئی کہ فرشتے آسمان سے زمین کی جانب ہدیہ تہنیت اور تبریک لے کر پیش ہو. اور پھر امام رضا علیہ السلام یقیناً ہمارے امام ہشتم ہیں، جو مانگا جائے آپ کے در سے، شفا مانگی جائے آپ کے در سے، یقیناً امام ہمیں کبھی بھی تشنا نہیں چھوڑتے. میں اور آپ مانگیں، امام سے مانگیں، علم مانگیں. مولا ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، مولا ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں، مولا ہماری حاجتوں کو پورا فرمائیں. اور جب امام علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ کے والد محترم امام موسی کاظم علیہ السلام اور آپ کی والدہ جناب نجمہ خاتون، آپ کا نام علی، آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور بہت سارے القابات آپ کے تاریخ میں بیان ہوئے: سراج اللہ، نور الہدا، قرۃ عین المومنین، کافی الخلق، کف الملک، رب السریر، راساب التدبیر، اور اس کے علاوہ بہت سارے القاب آپ کی صفت کے حساب سے بیان ہوئے ہیں. اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر، ایک پارچے میں لپیٹ کر ہمارے شہزادے کو ہمارے پاس لایا جائے. جب بچے کو آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور پھر آب فرات کا پانی بطور گھٹی آپ نے امام رضا علیہ السلام کو پلایا. یعنی ایک سنت یہاں سے ہمیں پتہ چلی کہ جب کبھی ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی پروردگار عالم اولاد جیسی عظیم نعمت عطا کرے عزیزم، تو بس اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ نے آب فرات اور خاک شفا سے اپنے بچے کی گھٹی پلانی ہے، آپ نے تالو بچھانا ہے، اور پھر اہل بیت کی محبت یقیناً اس بچے کے قلب کے اندر موجود ہوگی. اس کے بعد پھر 23 ذوالقعدہ کا دن، جس دن ایک روایت کے مطابق مسار الشیعہ کتاب میں یہ لکھا کہ اس روز 203 ہجری میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت ایک روایت کے مطابق بیان ہوتی ہے. ایک روایت وہی کہ جو آپ سب کو معلوم ہے کہ 17 ماہ سفر کا دن ہے، ایک روایت کے مطابق 29 ذوالقعدہ کا دن بھی ہے، ایک روایت کے مطابق 23 ذوالقعدہ کا دن بھی امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا بیان ہوتا ہے. خوب، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 23 ذوالقعدہ اور زیادہ اور کون سی تاریخ ہے، اہم ترین اور کون سا دن ہے اس میں؟ جنگ بنی قریظہ سن 4 ہجری میں غزوہ بنی قریظہ ہوا، اور اس کی خاصیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اہل اسلام کی تعداد 3000 نفر پر مشتمل، اور اس جنگ میں صرف ایک صحابی خلاد بن سوید شہید ہوا، جبکہ سامنے کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو کفار کی تعداد 900 تھی، یہ سب قتل ہوئے اور ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا، اور بظاہر فتح مسلمانوں کی ہوئی. اور 23 ذوالقعدہ کے دن کہ جس دن یہ جنگ باقاعدہ لڑی گئی. پھر اس کے بعد 25 ذوالقعدہ، اور 25 ذوالقعدہ بہت اہم ترین تاریخ میرے اور آپ کے لیے. ایک روایت کے مطابق جو 25 ذوالقعدہ ہے، خود امام رضا علیہ السلام نے مدینے سے مرو کی جانب اپنا سفر شروع کیا تھا. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ 25 ذوالقعدہ 200 ہجری میں امام رضا علیہ السلام کی حرکت ہے، یعنی امام روانہ ہوئے ہیں مدینے سے. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ امام کی جو سن ہے 203 ہجری میں امام علیہ السلام شہید ہوتے ہیں.
یہ 3 برس امام نے کس قدر اذیتوں میں گزارے۔ یہ مہینہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آپ یہ سوچئے، توجہ کیجئے اس کی طرف کہ 200 ہجری یہی ماہ ذیقعت کے امام روانہ ہوتے ہیں، 203 ہجری میں امام کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ ازم پھر 25 ذیقعت ایک اور اہم ترین حوالہ آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ یہ دہل ارض کی رات ہے۔ دہل ارض کیا ہے کہ اس میں خانہ کعبہ کے نیچے زمین پانی پر بچھائی گئی۔ یہ بڑی فضیلت والی رات کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لہٰذا اس رات میں یعنی جو شب ہوگی اس میں مصروف عبادت رہنا باعث اجر و ثواب ہوگا۔ حسن بن علی وشا سے روایت ہے کہ میں کمسن تھا، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں بہت کمسن تھا کہ ایک مرتبہ 25 ذیقعت کی رات کو میں اپنے والد کے ساتھ امام علی رضا علیہ السلام کے ہاں گیا، اور رات کا کھانا میں نے امام علیہ السلام کے ساتھ کھایا۔ میں نے دیکھا کہ تب امام نے یہ ارشاد فرمایا، اور فضیلتیں اس رات کی بیان کی توجہ کیجیے گا، کہ آج ہی کی رات میں حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، ان کی ولادتیں ہوئیں، اور روئے زمین کو خانہ کعبہ کے نیچے بچھا دیا گیا۔ پھر فضیلت امام بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اس دن کا روزہ رکھے 25 ذیقعت کا، تو گویا اس نے 60 مہینوں کے روزے رکھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ یہی وہ دن ہے کہ جس میں قائم آل محمد، امام زمانہ، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ کا قیام شروع ہوگا۔ 25 ذیقعت کا دن، اس کی اور فضیلتیں بیان ہوتی ہیں۔ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی بیان کرتے ہیں کہ یہ سال بھر کے ان 4 دنوں میں سے ایک ہے کہ جس میں روزہ رکھنے کی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس دن کا روزہ 70 سال کے روزے کی مانند ہے، یعنی اب اس دن کا روزہ میں نے اور آپ نے مس نہیں کرنا، یقیناً میں نے اور آپ نے روزہ رکھنا 70 سال کے روزے کی مانند ہے۔ بلکہ یہاں تک روایت میں بیان ہوتا ہے کہ اس دن کا روزہ 70 سال کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص اس دن روزہ رکھے، اس کی رات میں اگر عبادت کرے تو اس کے لیے 100 سال کی عبادتیں پروردگار عالم لکھتا ہے۔ اور پھر روزہ رکھنے کی اس قدر فضیلتیں ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز استغفار کرے گی جو زمین اور آسمان میں ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں خدا کی رحمت دنیا میں عام ہوتی ہے۔ اس دن ذکر اور عبادت کے لیے جمع ہونے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس دن کوشش کیجئے کہ کسی طرح ذکر کیجئے، کسی طرح عبادت کیجئے، اور اس دن میں غسل ہے، روزہ ہے۔ ذکر اور عبادت کے علاوہ 2 عمل ہیں، ان میں سے پہلا عمل وہ کہ وہ نماز جو بہت سارے علماء بیان کرتے ہیں، اور کون سی نماز ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ یہ 2 رکعت نماز ہے کہ جو بوقت چاشت یعنی ظہر کے قریب پڑھی جاتی ہے، زوال سے پہلے کا وقت بوقت چاشت کہلاتا ہے۔ یہ 2 رکعت نماز عزیزم کہ جس میں ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ شمس کو پڑھنا، اور نماز کا سلام پڑھنے کے بعد دعا کا پڑھنا کہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، نہیں ہے کوئی طاقت اور قوت مگر وہ کہ جو بلند و برتر خدا سے ملتی ہے۔ بے شک خدا قوت اور طاقت کو عطا کرنے والا اعلیٰ کل شیء پروردگار عالم ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دعا اور مفاتیح الجنان میں لکھی، یا مقیل العثرات اقلنی اثرتی، یا مجیب الدعوات اجب دعواتی، یا سامع الاصوات اسمع صوتی، وارحمنی وتجاوز عن سیئاتی
وما عندی یا ذل جلالی والاکرام۔ اور دوسرا عمل اس دعا کا پڑھنا کہ جو شیخ عباس قمی ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنا مستحب ہے اور یہ دعا آپ کو مفاتیح الجنان میں مل جائے گی۔ اور پھر 25 ذیقعت کے دن یقیناً ہم اپنے پروردگار عالم کو پکاریں گے، پروردگار عالم ہمیں تشنا نہیں رکھے گا، یقیناً پروردگار عالم ہمیں جھولیاں بھر بھر کے عطا کرے گا۔ خداوند متعال ہم سب کی تمام حاجتوں کو اس دن کے صدقے میں پورا فرمائے۔ پھر اس کے بعد 26 ذیقعت کا دن، ماہ ذیقعت کے حوالے سے گفتگو آپ سب کی خدمت میں جاری۔ 26 ذیقعت کا دن، اور اس دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 ہجری کو صحابہ کرام کے ساتھ حجۃ الوداع اور غدیر کے لیے مدینے سے روانہ ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد بات ہے آخری ذیقعت، یعنی 29 ماہ ذیقعت کو ایک روایت کے مطابق شہادت امام جواد علیہ السلام، اور یہ کتاب ارشاد میں بھی روایت موجود ہے، اعلام الورا میں بھی موجود ہے، کشف الغمہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، اصول کافی میں بھی یہ روایت موجود ہے، یعنی بڑی مستند روایتیں امام جواد علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت اس دن ہوئی۔ وہ کہ بہت سی روایتیں اور بھی ہیں، 5 ذیقعت کو بھی ایک جگہ روایت ملتی ہے، 11 ذیقعت کو بھی آپ کی شہادت کی روایت ملتی ہے، 5 ذی الحج کو بھی آپ کی ایک شہادت کی تاریخ ملتی ہے، 6 ذی الحج کو بھی ملتی ہے، اور 25 ذی الحج کے بھی اقوال یقیناً موجود ہیں۔ آخری ذیقعت 29 ذیقعت کو شہادت امام جواد علیہ السلام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان دنوں میں 220 ہجری میں آپ کو معتصم عباسی خلیفہ نے زہر کے ذریعے سے آپ کو شہید کروا دیا۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 25 سال اور 3 ماہ تھی۔ پروردگار عالم سے آخر میں دعا یہ کہ پروردگار عالم ماہ ذیقعت کی تمام ولادتوں کا واسطہ، تمام غموں کا واسطہ، سرور کا واسطہ، ہم سب کی تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خاص طور پر ہمارے زمانے کے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو امام کے بہترین اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔